أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز کو تو دھو لو اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک، اور مل لو اپنے سر کو اور پاؤں تخنوں تک، اور اگر تم جنابت ہو تو خوب طرح پاک ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا کوئی تم میں آیا ہے جائے ضرور سے یا پاس گئے ہو عورتوں کے، پھر نہ پاؤ تم پانی تو قصد کرو مٹی پاک کا، اور مل لو اپنے منہ اور ہاتھ اس سے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، ولیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پورا کرے اپنا احسان تم پر، تاکہ تم احسان مانو اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر اور عہد اس کا جو تم سے ٹھہرایا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات۔ ربط آیات۔ پچھلی آیات میں کچھ احکام شرعیہ وہ ذکر کیے گئے جن کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی اور کھانے پینے سے ہے۔ اس آیت میں چند احکام شرعیہ متعلق عبادات کے ذکر کیے گئے ہیں۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم کو اس وقت وضو نہ ہو تو وضو کر لو، یعنی اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیرو، اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو، اور اگر تم بیمار ہو اور پانی کا استعمال مضر ہو یا حالت سفر میں ہو اور پانی نہیں ملتا جیسا آگے آتا ہے، یہ تو عذر کی حالت ہوئی، یا اگر مرض و سفر کا عذر بھی نہ ہو بلکہ ویسے ہی وضو یا غسل ٹوٹ جاوے اس طرح سے کہ مثلا تم میں سے کوئی شخص پیشاب یا پخانے کے استنجے سے فارغ ہو کر آیا ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو جس سے غسل ٹوٹ گیا ہو، اور پھر ان تمام صورتوں میں تم کو پانی کے استعمال کا موقع نہ ملے، خواہ بوجہ ضرر کے یا پانی نہ ملنے کے، تو ان سب حالتوں میں تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اس زمین کی جنس پر سے ہاتھ مار کر اللہ تعالی کو ان احکامات کے مقرر فرمانے سے یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالیں، یعنی یہ منظور ہے کہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، چنانچہ
احکام مذکورہ میں خصوصاً اور جمیع احکام شرعیہ میں عموماً رعایت سہولت و مصلحت کی ظاہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف رکھے، اس لیے طہارت کے قواعد اور طرق مشروع کیے اور کسی ایک طریق پر بس نہیں کیا گیا کہ اگر وہ نہ ہو تو طہارت ممکن ہی نہ ہو۔ مثلاً صرف پانی کو مطہر رکھا جاتا تو پانی نہ ہونے کے وقت طہارت حاصل نہ ہو سکتی۔ یہ طہارت ابدان تو خاص احکام طہارت ہی میں ہے، اور طہارت قلوب تمام طاعات میں عام ہے، بس یہ تطہیر دونوں کو شامل ہے، اور اگر یہ احکام نہ ہوتے تو کوئی طہارت حاصل نہ ہوتی، اور یہ منظور ہے کہ تم پر اپنا انعام تام فرما دے، اس لیے احکام کی تکمیل فرمائی تاکہ ہر حال میں طہارت بدنی و قلبی جس کا ثمرہ رضا و قرب ہے جو اعظم نعم ہے حاصل کر سکو، تاکہ تم اس عنایت کا شکر ادا کرو۔ شکر میں امتثال بھی داخل ہے، اور تم لوگ اللہ تعالی کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو، جس میں بڑا انعام یہ ہے کہ تمہاری فلاح کے طریقے تمہارے لیے مشروع کر دیے، اور اس کے اس عہد کو بھی یاد کرو جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے، جبکہ تم نے اس کا التزام بھی کر لیا تھا کہ عہد لینے کے وقت تم نے کہا تھا کہ ہم نے ان احکام کو سنا اور مان لیا، کیونکہ اسلام لانے کے وقت ہر شخص اسی مضمون کا عہد کرتا ہے، اور اللہ تعالی کی مخالفت سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالی دلوں کی باتوں کی پوری خبر رکھتے ہیں، اس لیے جو کام کرو اس میں اخلاص و اعتقاد بھی ہونا چاہیے، صرف منافقانہ امتثال کافی نہیں۔ مطلب یہ کہ ان حکام میں اول تو تمہارا ہی نفع، پھر تم نے اپنے سر بھی رکھ لیا ہے، مطلب یہ کہ ان احکام میں اول تو تمہارا ہی نفع، پھر تم نے اپنے سر بھی رکھ لیا ہے، پھر مخالفت میں ضرر ان وجوہ سے امتثال ہی ضروری ہوا، اور وہ بھی دل سے ہونا چاہیے، ورنہ مثل عدم امتثال ہی کے ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اے ایمان والو، کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقوی سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے اور جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے واسطے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلائیں ہماری آیتیں وہ ہیں دوزخ والے۔ خلاصہ تفسیر از بیان القرآن۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے احکام کی پوری پابندی کرنے اور شہادت کی نوبت آوے تو انصاف کی شہادت ادا کرنے والے رہو، اور کسی خاص گروہ کی عداوت تم کو اس بات پر باعث نہ ہو جاوے کہ تم ان کے معاملات میں عدل نہ کرو، ضرور ہر معاملے میں عدل کیا کرو، وہ یعنی عدل کرنا تقوی سے زیادہ قریب ہے، یعنی اس سے تقوی کے ساتھ موصوف کہلاتا ہے، اور تقوی اختیار کرنا تم پر فرض ہے، چنانچہ حکم ہوا ہے کہ اللہ تعالی کی مخالفت سے ڈرو، یہی حقیقت ہے تقوی کی۔ پس عدل جو کہ اس فرض تقوی کا موقوف علیہ ہے نیز فرض ہوگا۔ بلا شبہ اللہ تعالی کو تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع ہے، پس مخالفین احکام کو سزا ہو جاوے تو بعید نہیں۔ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے کام کیے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور ثواب عظیم ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھوٹا بتلایا ایسے لوگ
دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ معارف و مسائل۔ مذکورہ 3 آیتوں میں سے پہلی آیت کا مضمون تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ سورہ نساء میں بھی گزر چکا ہے، فرق اتنا ہے کہ وہاں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ارشاد ہوا تھا، اور یہاں کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط فرمایا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں الفاظ کے تقدم اور تاخر کی ایک لطیف وجہ ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں ذکر کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو عدل و انصاف سے روکنے اور ظلم و جور میں مبتلا کرنے کے عادتاً 2 سبب ہوا کرتے ہیں، ایک اپنے نفس یا اپنے دوستوں عزیزوں کی طرفداری، دوسرے کسی شخص کی دشمنی و عداوت۔ سورہ نساء کی آیت کا روح سخن پہلے مضمون کی طرف ہے اور سورہ مائدہ کی اس آیت کا روح سخن دوسرے مضمون کی طرف۔ اسی لیے سورہ نساء میں اس کے بعد ارشاد ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یعنی عدل و انصاف پر قائم رہو، چاہے وہ عدل و انصاف کا حکم خود تمہارے نفوس یا تمہارے والدین اور عزیز و دوستوں کے خلاف پڑے۔ اور سورہ مائدہ کی اس آیت میں جملہ مذکورہ کے بعد یہ ارشاد ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی کسی قوم کی عداوت و دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کے خلاف کرنے لگو۔ اس لیے سورہ نساء کی آیت کا حاصل یہ ہوا کہ عدل و انصاف کے معاملے میں اپنے نفس اور والدین اور عزیزوں کی پرواہ بھی نہ کرو، اگر انصاف کا حکم ان کے خلاف ہے تو خلاف ہی پر قائم رہو۔ اور سورہ مائدہ کی آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ عدل و انصاف کے معاملے میں کسی دشمن کی دشمنی کی وجہ سے لغزش نہ ہونی چاہیے کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے خلاف انصاف کام کرنے لگو۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت میں قسط یعنی انصاف کو مقدم کر کے ارشاد فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور سورہ مائدہ کی آیت میں للہ کو مقدم کر کے ارشاد فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اگرچہ انعام اور نتیجے کے اعتبار سے دونوں عنوان ایک ہی مقصد کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص انصاف پر کھڑا ہوگا وہ اللہ ہی کے لیے کھڑا ہوگا، اور جو شخص اللہ ہی کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ ضرور انصاف ہی کرے گا۔ لیکن اپنے نفس اور دوستوں اور عزیزوں کی رعایت کے مقام میں یہ خیال گزر سکتا ہے کہ ان تعلقات کی رعایت بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے وہاں لفظ قسط کو مقدم لا کر اس کی طرف ہدایت کر دی کہ وہ رعایت اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی جو عدل و انصاف کے خلاف ہو۔ اور سورہ مائدہ میں دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف برتنے کا حکم دینا تھا، تو وہاں لفظ للہ کو مقدم لا کر انسانی فطرت کو جذبات میں مغلوب ہونے سے نکال دیا کہ تم لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہو، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ نساء اور مائدہ کی دونوں آیتوں میں 2 چیزوں کی طرف ہدایت ہے، ایک یہ کہ خواہ مسلمان معاملہ دوستوں سے ہو یا دشمنوں سے، عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہو، نہ کسی تعلق کی رعایت سے اس میں کمزوری آنی چاہیے اور نہ کسی دشمنی و عداوت سے۔ دوسری ہدایت ان دونوں آیتوں میں اس کی بھی ہے کہ سچی شہادت اور حق بات کے بیان کرنے سے پہلو تہی نہ کی جائے، تاکہ فیصلہ کرنے والوں کو حق اور صحیح فیصلہ کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ قرآن کریم نے اس مضمون کی کئی آیتوں میں مختلف عنوانات سے زور دیا ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے کہ لوگ سچی گواہی دینے میں کوتاہی اور سستی نہ برتیں۔ ایک آیت میں نہایت صراحت و وضاحت کے ساتھ یہ حکم دیا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یعنی گواہی کو چھپاؤ نہیں، اور جو شخص چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، جس سے سچی گواہی دینا واجب اور اس کا چھپانا سخت گناہ ثابت ہوا۔ لیکن اس سے ساتھ ہی قرآن حکیم نے اس پر بھی نظر رکھی ہے کہ لوگوں کو سچی گواہی دینے سے روکنے والی چیز دراصل یہ ہے کہ گواہ کو بار بار عدالتوں کی حاضری اور فضول قسم کی وکیلانہ جراح سے سابقے پڑتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کا نام کسی گواہی میں آ گیا وہ ایک مصیبت میں مبتلا ہو گیا، اپنے کاروبار سے گیا اور مفت کی زحمت میں مبتلا ہوا،
اس لیے قرآن کریم نے جہاں سچی گواہی دینے کو لازم و واجب قرار دیا، وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یعنی معاملے کی تحریر لکھنے والوں اور گواہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آج کے عدالتوں اور ان میں پیش ہونے والے مقدمات کی اگر صحیح تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ موقع پر کے اور سچے گواہ شاذ و نادر کہیں ملتے ہیں۔ سمجھدار شریف آدمی جہاں کوئی ایسا واقعہ دیکھتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے کہ کہیں گواہی میں نام نہ جائے۔ پولیس ادھر ادھر کے گواہوں سے خانہ پوری کرتی ہے، اور اس نتیجہ اس کا وہی ہو سکتا ہے جو رات و دن مشاہدے میں آ رہا ہے کہ 10% مقدمات میں بھی حق و انصاف پر فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور عدالتیں بھی مجبور ہیں جیسی شہادتیں ان کے پاس پہنچتی ہیں وہ انہی کے ذریعے کوئی نتیجہ نکال سکتی ہیں اور انہی کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتی ہیں۔ مگر اس بنیادی غلطی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ اگر گواہوں کے ساتھ شریفانہ معاملہ کیا جائے اور ان کو بار بار پریشان نہ کیا جائے تو اچھے بھلے نیک اور سچے آدمی قرآن تعلیمات کے پیش نظر گواہی میں آنے سے باز نہ رہیں گے۔ مگر جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ معاملے کی ابتدائی تحقیق جو پولیس کرتی ہے وہی بار بار بلا کر گواہ کو اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ معائندہ اپنی اولاد کو کہہ مرتا ہے کہ کبھی کسی معاملے کے گواہ نہ بننا۔ پھر اگر معاملہ عدالت میں پہنچتا ہے تو وہاں تاریخوں پر تاریخیں لگتی ہیں، ہر تاریخ پر اس ناکردہ گناہ گواہ کو حاضری کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اس طولانی ضابطۂ کارروائی نے جو انگریز اپنی یادگار چھوڑ گیا ہے ہماری ساری عدالتوں اور محکموں کو گندا کیا ہوا ہے۔ قدیم سادہ طرز پر جو آج بھی حجاز اور بعض دوسرے ممالک میں رائج ہے، نہ مقدمات کی اتنی کثرت ہو سکتی ہے اور نہ ان میں اتنا طول ہو سکتا ہے، نہ گواہوں کو گواہی دینا مصیبت بن سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضابطہ شہادت اور ضابطہ کارروائی اگر قرآنی تعلیمات کے مطابق بنایا جائے تو اس کی برکات آج بھی آنکھوں سے مشاہدہ ہونے لگے۔ قرآن نے ایک طرف واقعے سے باخبر لوگوں پر سچی شہادت ادا کرنے کو لازم و واجب قرار دیا ہے تو دوسری طرف لوگوں کو ایسی ہدایتیں دے دی ہیں کہ گواہوں کو بلا وجہ پریشان نہ کیا جائے، کم سے کم وقت میں ان کا بیان لے کر فارغ کر دیا جائے۔ امتحانات کے نمبر، سند و سرٹیفکیٹ اور انتخابات کے ووٹ سب شہادت کے حکم میں داخل ہیں۔ آخر میں ایک اور اہم بات بھی یہاں جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ لفظ شہادت اور گواہی کا جو مفہوم آج کل عرف میں مشہور ہو گیا ہے وہ تو صرف مقدمات و خصومات میں کسی حاکم کے سامنے گواہی دینے کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے، مگر قرآن و سنت کی اصطلاح میں لفظ شہادت اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مثلا کسی بیمار کو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ دینا کہ یہ ڈیوٹی ادا کرنے کے قابل نہیں یا نوکری کرنے کے قابل نہیں، یہ بھی ایک شہادت ہے۔ اگر اس میں واقعے کے خلاف لکھا گیا تو وہ جھوٹی شہادت ہو کر گناہ کبیرہ ہو گیا۔ اسی طرح امتحانات میں طلباء کے پرچوں پر نمبر لگانا بھی ایک شہادت ہے۔ اگر جان بوجھ کر یا بے پرواہی سے نمبروں میں کمی بیشی کر دی تو وہ بھی جھوٹی شہادت ہے اور حرام اور سخت گناہ ہے۔ کامیاب ہونے والے فارغ التحصیل طلباء کو سند یا سرٹیفکیٹ دینا اس کی شہادت ہے کہ وہ متعلقہ کام کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر وہ شخص واقع میں ایسا نہیں ہے تو اس سرٹیفکیٹ یا سند پر دستخط کرنے والے سب کے سب شہادت کاذبہ کے مجرم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسمبلی اور کونسلوں وغیرہ کے انتخاب میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا بھی ایک شہادت ہے، جس میں ووٹ دہندہ کی طرف سے اس کی گواہی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ شخص اپنی استعداد اور قابلیت کے اعتبار سے بھی اور دیانت و امانت کے اعتبار سے بھی قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔ اب غور کیجئے کہ ہمارے نمائندوں میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے حق میں یہ گواہی سچی اور صحیح ثابت ہو سکے، مگر ہمارے عوام ہیں کہ انہوں نے اس کو محض ہار جیت کا کھیل سمجھ رکھا ہے۔ اس لیے ووٹ کا حق کبھی پیسوں کے عوض میں فروخت ہوتا ہے، کبھی کسی دباؤ کے تحت استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ناپائیدار دوستوں اور ذلیل وعدوں کے بھروسے پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تو اور لکھے پڑھے دیندار بھی نااہل لوگوں کو ووٹ دیتے وقت کبھی یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم یہ جھوٹی گواہی دے کر مستحق لعنت و عذاب بن رہے ہیں۔ نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ دینے کی از روئے قرآن ایک دوسری حیثیت بھی ہے جس کو شفاعت یا سفارش کہا جاتا ہے کہ ووٹ دینے والا گویا یہ سفارش کرتا ہے
فلاں امیدوار کو نمائندگی دی جائے، اس کا حکم قرآن کریم کے الفاظ میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ارشاد ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، یعنی جو شخص اچھی اور سچی سفارش پیش کرے گا تو جس کے حق میں سفارش کی ہے اس کے نیک عمل کا حصہ اس کو بھی ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرتا ہے یعنی کسی نااہل اور برے شخص کو کامیاب بنانے کی سعی کرتا ہے اس کو اس کے برے اعمال کا حصہ ملے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ امیدوار اپنی کارکردگی کے 5 سالہ دور میں غلط اور ناجائز کام کرے گا، ان سب کا وبال ووٹ دینے والے کو بھی پہنچے گا۔ ووٹ کی ایک تیسری شرعی حیثیت وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنی نمائندگی کے لیے وکیل بناتا ہے، لیکن اگر یہ وکالت اس کے کسی شخصی حق کے متعلق ہوتی اور اس کا نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچتا تو اس کا یہ خود ذمہ دار ہوتا، مگر یہاں ایسا نہیں، کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جن میں اس کے ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کی گردن پر رہا۔ خلاصہ یہ کہ ہمارا ووٹ 3 حیثیتیں رکھتا ہے، ایک شہادت، دوسرے شفاعت اور تیسرے حقوق مشترکہ میں وکالت۔ تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک سوال قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اسی طرح نااہل یا غیر متدین شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے اور بری شفاعت بھی اور ناجائز وکالت بھی، اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان ووٹر پر فرض ہے کہ ووٹ دینے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کر لے کہ جس کو وہ ووٹ دے رہا ہے وہ کام کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، اور دیانتدار ہے یا نہیں، محض غفلت و بے پرواہی سے بلا وجہ ان عظیم گناہوں کا مرتکب نہ ہو۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اے ایمان والو، یاد رکھو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب قصد کیا لوگوں نے کہ تم پر ہاتھ چلاویں، پھر روک دیے تم سے ان کے ہاتھ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ ایمان والوں کو۔ اور لے چکا ہے اللہ عہد بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیے ہم نے ان میں 12 سردار، اور کہا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم رکھو گے نماز اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، اور یقین لاؤ گے میرے رسولوں پر اور مدد کرو گے ان کی، اور قرض دو گے اللہ کو اچھی طرح کا قرض، تو البتہ دور کر دوں گا میں تم سے گناہ تمہارے، اور داخل کر دوں گا تم کو باغوں میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں،
پھر جو کوئی کافر ہوا تم میں سے اس کے بعد تو وہ بے شک گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ خلاصہ تفسیر از بیان القرآن۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے جبکہ ایک قوم یعنی کفار قریش ابتدائی اسلام میں جبکہ مسلمان ضعیف تھے اس فکر میں تھے کہ تم پر اس طرح دست درازی کریں کہ تمہارا خاتمہ ہی کر دیں، سو اللہ تعالی نے ان کا قابو تم پر اس قدر نہ چلنے دیا اور آخر میں تم کو غالب کر دیا۔ بس اس نعمت کو یاد کرو اور احکام کے امتثال میں اللہ تعالی سے ڈرو کہ اس نعمت کا یہ شکریہ ہے، اور آئندہ بھی اہل ایمان کو حق تعالی پر اعتماد رکھنا چاہیے جس نے پہلے تمہارے سب کام بنائے ہیں، اور آئندہ بھی آخرت تک امید رکھو۔ اتقوا اللہ میں خوف دلایا اور امر بالتوکل میں امید، اور یہی دو عمل معین امتثال ہیں۔ اور اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا جس کا بیان عنقریب آتا ہے، اور ان عہود کی تاکید کے لیے ہم نے ان میں سے موافق عدد ان کے قبائل کے 12 سردار مقرر کیے کہ ہر قبیلے پر ایک سردار رہے جو اپنے ماتحتوں پر ہمیشہ ایفا عہود کی تاکید رکھے۔ اور مزید تاکید عہد کے لیے ان سے اللہ تعالی نے یوں بھی فرما دیا کہ میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے برے بھلے کی سب مجھ کو خبر رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ عہد لیا، پھر اس کی تاکید در تاکید فرمائی، اور اس عہد کا خلاصہ مضمون یہ تھا کہ اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے اور میرے سب رسولوں پر جو آئندہ بھی نئے نئے آتے رہیں گے ایمان لاتے رہو گے اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرتے رہو گے، اور علاوہ زکوٰۃ کے اور مصارف خیر میں بھی صرف کر کے اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر یعنی اخلاص کے ساتھ قرض دیتے رہو گے تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، اور ضرور تم کو بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے محلات کے نیچے کو نہریں جاری ہوں گی۔ اور جو شخص اس عہد و پیمان لینے کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ بے شک راہ راست سے دور جا پڑا۔ معارف و مسائل۔ سورہ مائدہ کی 7ویں آیت جو پہلے گزر چکی ہے، اس میں حق تعالی نے مسلمانوں سے ایک عہد و میثاق لینے اور ان کے ماننے اور تسلیم کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ یہ میثاق خدا اور رسول کی اطاعت اور احکام شرعیہ کے مطابق احکام شریعہ کے اتباع کا میثاق ہے، جس کا اصطلاحی عنوان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ہر کلمہ گو مسلمان اس میثاق کا پابند ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں میثاق کی بعض اہم دفعات یعنی خاص احکام شرعیہ کا بیان ہے، جس میں دوست دشمن سب کے لیے عدل و انصاف کے قیام کی اور اقتدار پانے کے بعد دشمنوں سے جذبہ انتقام کے بجائے انصاف اور رواداری کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ میثاق خود بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہے، اس لیے اس کو اذکروا نعمت اللہ علیکم سے شروع کیا گیا ہے۔ آیت مذکورہ کو پھر اسی جملے اذکروا نعمت اللہ علیکم سے شروع کر کے یہ بتلانا منظور ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اس عہد و میثاق کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا و آخرت میں قوت و بلندی اور درجات عالیہ عطا فرمائے، اور دشمنوں کے ہر مقابلے میں ان کی امداد فرمائی، دشمنوں کا قابو ان پر نہ چلنے دیا۔ اس آیت میں خاص طور پر اس کا ذکر ہے کہ دشمنوں نے بارہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مٹا دینے اور قتل و غارت کر دینے کے منصوبے بنائے اور تیاریاں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو خائب و خاسر کر دیا۔ ارشاد ہے کہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کرے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ مجموعی حیثیت سے تو ایسے واقعات تاریخ اسلام میں بے شمار ہیں کہ کفار کے منصوبے فضل خداوندی سے خاک میں مل گئے، لیکن بعض خاص اہم واقعات بھی ہیں جن کو حضرات مفسرین نے اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے۔ مثلا مسند عبد الرزاق میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ کسی جہاد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک منزل پر قیام پذیر ہوئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مختلف حصوں میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر آرام کرنے لگے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے اور اپنے ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیے. دشمنوں میں سے ایک گاؤں والا موقع غنیمت جان کر جھپٹا اور آتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تلوار کھینچ کر بولا من یمنعک منی، اب بتلائیے کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دھڑک فرمایا کہ اللہ عز وجل. گاؤں والے نے پھر وہی کلمہ دہرایا من یمنعک منی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی بے فکری کے ساتھ فرمایا اللہ عز وجل. 2-3 مرتبہ اسی طرح کی گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ غیبی قدرت کے رعب نے اس کو مجبور کرا کر تلوار کو میان میں داخل کر کے رکھ دیا. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا اور یہ واقعات سنایا. یہ گاؤں والا ابھی تک آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا. اسی طرح بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ کعب بن اشرف یہودی نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلا کر قتل کرنے کی سازش کی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی اور ان کی ساری سازش خاک میں مل گئی. حضرت مجاہد اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کے لیے یہود بنی نزیر کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں مشغول کیا اور دوسری طرف عمر بن حجش کو اس کام پر مقرر کر دیا کہ دیوار کے پیچھے سے اوپر چڑھ کر پتھر کی ایک چٹان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے پر مطلع فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ گئے. ان واقعات میں کوئی تضاد نہیں، سب کے سب آیت مذکورہ کا مصداق ہو سکتے ہیں. آیت مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی غیبی حفاظت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اس میں ایک ارشاد تو یہ ہے کہ یہ انعام خداوندی صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اس نصرت و امداد اور غیبی حفاظت کا اصلی سبب تقوی اور توکل ہے. جو قوم یا فرد جس زمانے اور جس مکان میں ان دو وصفوں کو اختیار کرے گا اس کی بھی ایسی ہی طرح اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت و حمایت ہوگی. کسی نے خوب کہا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جملے کو آیات سابقہ کے مجموعے کے ساتھ لگایا جائے جن میں بدترین دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و انصاف کے احکام دیے گئے ہیں، تو پھر اس جملے میں اس طرف اشارہ ہوگا کہ ایسے سخت دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی تعلیم بظاہر ایک سیاسی غلطی اور دشمنوں کو جرأت و ہمت دلانے کے مرادف ہے. اس لیے اس جملے میں مسلمانوں کو اس پر متنبہ کیا گیا کہ اگر تم تقوی، شعار اور اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے والے رہو تو یہ رواداری اور حسن سلوک تمہارے لیے قطعاً مضر نہیں ہوگا اور دشمنوں کو مخالف کی جرأت کے بجائے تمہارے زیر اثر لانے اور اسلام سے قریب کرنے کا سبب بنے گا. نیز تقوی اور خوف خدا ہی وہ چیز ہے جو کسی انسان کو عہد و میثاق کی پابندی پر ظاہراً اور باطناً مجبور کر سکتا ہے. یہاں جہاں یہ تقوی یعنی خوف خدا نہیں ہوتا وہاں عہد و میثاق کا وہی حشر ہوتا ہے جو آج کل عام لوگوں میں دیکھا جاتا ہے. اس لیے اوپر کی جس آیت میں میثاق کا ذکر ہے وہاں بھی آخر آیت میں وَاتَّقُوا اللَّهَ فرمایا گیا تھا اور یہاں پھر اس کا اعادہ کیا گیا. نیز اس پوری آیت میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی فتح و نصرت صرف ظاہری ساز و سامان کی مرہون منت نہیں ہے بلکہ ان کی اصل طاقت کا راز تقوی اور توکل میں مضمر ہے. اس آیت میں مسلمانوں سے عہد و میثاق لینے
اور ان کے ایفائے عہد پر دنیا و آخرت میں اس کے بیش بہا نتائج کا ذکر کرنے کے بعد معاملے کا دوسرا رخ سامنے لانے کے لیے دوسری آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ عہد و میثاق لینا صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ان سے پہلے دوسری امتوں سے بھی اسی قسم کے میثاق لیے گئے تھے، مگر وہ اپنے عہد و میثاق میں پورے نہ اترے، اس لیے ان پر طرح طرح کے عذاب مسلط کیے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے بھی ایک عہد لیا تھا اور ان سے عہد لینے کی یہ صورت اختیار کی گئی تھی کہ پوری قوم بنی اسرائیل جو 12 خاندانوں پر مشتمل تھی انہی سے ہر خاندان سے ایک سردار چنا گیا اور ہر خاندان کی طرف سے اس کے ہر سردار نے ذمہ داری اٹھائی کہ میں اور میرا پورا خاندان اس میثاق الہی کی پابندی کرے گا۔ اس طرح ان 12 سرداروں نے پوری قوم بنی اسرائیل کی ذمہ داری لے لی۔ ان کا ذمہ یہ تھا کہ خود بھی اس میثاق کی پابندی کریں اور اپنے خاندان سے بھی کرائیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عزت و فضیلت کے معاملے میں اسلام کا اصل اصول تو یہ ہے کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دنی راہ فلا من فلا چیز نیست۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے تاریخی خطبے میں پوری وضاحت کے ساتھ اس کا اعلان فرما دیا ہے کہ اسلام میں عرب و عجم، کالے گورے اور اونچی نیچی ذات پات کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ سارے مسلمانوں کا بھائی ہو گیا۔ حسب، نسب، رنگ، وطن، زبان کے امتیازات جو جاہلیت کے بت تھے ان سب کو اسلام نے توڑ ڈالا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ انتظامی معاملات میں نظم قائم رکھنے کے لیے بھی خاندانی خصوصیات کا لحاظ نہ کیا جائے۔ یہ فطری عمل ہے کہ ایک خاندان کے لوگ اپنے خاندان کے جانے پہچانے آدمی پر بنسبت دوسروں کے زیادہ اعتماد کر سکتے ہیں، اور یہ شخص ان کی پوری نفسیات سے واقف ہونے کی بنا پر ان کے جذبات و خیالات کی زیادہ رعایت کر سکتا ہے۔ اسی حکمت عملی پر مبنی تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں سے جب عہد لیا گیا تو ہر خاندان کے ایک ایک سردار کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور اسی انتظامی مصلحت اور مکمل اطمینان و سکون کی رعایت اس وقت بھی کی گئی جبکہ قوم بنی اسرائیل پانی نہ ہونے کی وجہ سے سخت اضطراب میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور بحکم خدا بندی انہوں نے اپنا عصا ایک پتھر پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے 12 چشمے 12 خاندانوں کے لیے علیحدہ علیحدہ جاری کر دیے۔ سورہ اعراف میں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی عظیم اس احسان عظیم کا اس طرح ذکر فرمایا ہے، وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا اور فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، ہم نے بانٹ دیے ان کے 12 خاندان 12 جماعتوں میں، پھر پھوٹ نکلے پتھر سے 12 چشمے ہر ایک خاندان کے لیے جدا جدا۔ اور یہ 12 کا عدد بھی کچھ عجیب خصوصیت اور مقبولیت رکھتا ہے۔ جس وقت انصار مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لیے دعوت دینے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بذریعہ بیعت معاہدہ لیا تو اس معاہدے میں بھی انصار کے 12 سرداروں نے ذمہ داری لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی۔ ان میں 3 سردار قبیلہ اوس کے اور 9 قبیلہ خزرج کے تھے۔ اور صحیحین میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا کام اور نظام اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ 12 خلیفہ ان کی قیادت کریں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کے کسی لفظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ 12 امام یکے بعد دیگرے مسلسل ہوں گے، بلکہ ان کے درمیان فاصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ 4 خلفاء صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہم مسلسل ہوئے، اور درمیان کی کچھ مدت کے بعد پھر حضرت عمر بن عبد العزیز باجماع امت 5ویں خلیفہ برحق مانے گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے معاہدہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 خاندانوں کے 12 سرداروں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور ان سے ارشاد فرمایا، انی معکم، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میثاق کی پابندی کی اور دوسروں سے پابندی کرانے کا عزم کیا تو میری امداد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد آیت مذکورہ میں اس میثاق کی چند اہم دفعات اور بنی اسرائیل کی عہد شکنی اور ان پر عذاب الہی کا ذکر ہے۔ میثاق کی دفعات کا ذکر کرنے سے پہلے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ انی معکم،
جس میں دو باتیں بتلا دی گئی ہیں. ایک یہ کہ اگر تم میثاق پر قائم رہے تو میری امداد تمہارے ساتھ رہے گی اور تم ہر قدم پر اس کا مشاہدہ کرو گے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالی ہر وقت اور ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور اس میثاق کی نگرانی فرما رہا ہے. تمہارا کوئی عزم و ارادہ اور فکر و خیال یا حرکت و عمل اس کے علم سے باہر نہیں ہے. وہ تمہاری خلوتوں کے رازوں کو بھی دیکھتا اور سنتا ہے. وہ تمہارے دلوں کی نیتوں اور ارادوں سے بھی واقف ہے. میثاق کی خلاف ورزی کر کے تم کسی طرح بھی اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. اس کے بعد میثاق کی دفعات میں سب سے پہلے اقامت صلاۃ کا ذکر ہے اور پھر اداء زکوٰۃ کا. اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ کے فرائض اسلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی عائد تھے. اور دوسرے قرآنی اشارات اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرائض صرف بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر پیغمبر اور ہر شریعت میں ہمیشہ عائد رہے ہیں. تیسرا نمبر میثاق میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب رسولوں پر ایمان لائیں اور ان کے مقصد رشد و ہدایت میں ان کی امداد کریں. بنی اسرائیل میں چونکہ بہت سے رسول آنے والے تھے اس لیے ان کو خصوصیت سے اس کی تاکید فرمائی گئی. اور اگرچہ ایمانیات کا درجہ عملیات نماز زکوٰۃ سے رتبتاً مقدم ہے مگر میثاق میں مقدم اس کو رکھا گیا جس پر بالفعل عمل کرنا تھا. آنے والے رسول تو بعد میں آئیں گے, ان پر ایمان لانے اور ان کی امداد کرنے کا وقوع بھی بعد میں ہونے والا تھا, اس لیے اس کو مؤخر بیان فرمایا گیا. چوتھا نمبر میثاق میں یہ ہے کہ اقرضتم اللہ قرضا حسنا, یعنی تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو, اچھی طرح کا قرض. اچھی طرح کے قرض کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو, کوئی دنیاوی غرض اس میں شامل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب چیز خرچ کرے, ردی اور بیکار چیزیں دے کر نہ ٹالے. اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض دینے سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ قرض کا بدلہ قانوناً و عرفاً اور اخلاقاً واجب الادا سمجھا جاتا ہے. اسی طرح یہ یقین کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ اس کا بدلہ ضرور ملے گا. اور زکوٰۃ قرض کا ذکر مستقلاً کرنے کے بعد اس جگہ قرض حسن کا ذکر یہ بتلا رہا ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات و خیرات ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان صرف زکوٰۃ ادا کر کے ساری مالی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو جاتا, زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ اور مالی حقوق انسان کے ذمہ لازم ہیں. کسی جگہ مسجد نہیں تو تعمیر مسجد, اور دینی تعلیم کے لیے حکومت متکفل نہیں ہے تو دینی تعلیم کا انتظام مسلمانوں ہی پر لازم ہے. فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ فرض عین اور یہ فرض کفایہ ہیں. فرض کفایہ کے معنی یہ ہیں کہ قوم کے چند افراد یا کسی جماعت نے ان ضرورتوں کو پورا کر دیا تو دوسرے مسلمان سبکدوش ہو جاتے ہیں, اور اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سب گناہگار ہوتے ہیں. آج کل دینی تعلیم اور اس کے مدارس جس قسم پرسی اور بے کسی کے عالم میں ہیں, ان کو وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس کو دین کی اہم خدمت سمجھ کر قائم کیا ہوا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کی حد تک مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے ذمہ فرض ہے, اور یہ جاننے کے باوجود بہت کم افراد ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور ادا کرنے والوں میں بھی بہت کم افراد ہیں جو پورا حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور جو خال خال پوری زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں تو وہ بالکل یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے ذمے اور کچھ نہیں. ان کے سامنے مسجد کی ضرورت آئے تو زکوٰۃ کا مال پیش کرتے ہیں, اور دینی مدارس کی ضرورت پیش آئے تو صرف زکوٰۃ کا مال دیا جاتا ہے, حالانکہ یہ فرائض زکوٰۃ کے علاوہ مسلمانوں پر عائد ہیں. اور قرآن کریم کی آیت اور اس کا امتثال بہت سی آیات نے اس کو واضح کر دیا ہے. میثاق کی اہم دفعات بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اگر تم نے میثاق کی پابندی کی تو اس کی جزا یہ ہوگی کہ تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے, اور دائمی راحت و عافیت کی بے مثال جنت میں رکھا جائے گا. اور آخر میں یہ بھی بتلا دیا کہ ان تمام واضح بیانات اور ارشادات کے بعد بھی اگر کسی نے کفر و سرکشی اختیار کی تو وہ ایک صاف سیدھی راہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں تباہی کے گڑھے میں جا گرا. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ان کے عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت کی اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، پھیرتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانے سے اور بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی. اور ہمیشہ تو مطلع ہوتا رہتا ہے اور ہمیشہ تو مطلع ہوتا رہتا ہے ان کی کسی دغا پر، مگر تھوڑے لوگ ان میں سے سو معاف کر اور درگزر کر ان سے. اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو. اور وہ جو کہتے ہیں اپنے کو نصارہ، ان سے بھی لیا تھا ہم نے عہد ان کا، پھر بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی. پھر ہم نے لگا دی آپس میں ان کی دشمنی اور کینہ قیامت کے دن تک، اور آخر جتا دے گا ان کو اللہ جو کچھ کرتے تھے. خلاصہ تفسیر از بیان القرآن. لیکن بنی اسرائیل نے عہد مذکور کو توڑ ڈالا اور توڑنے کے بعد طرح طرح کے عقوبات میں جیسے مسخ اور ذلت وغیرہ گرفتار ہوئے. بس یہ جو ان کو عنایت و الطاف الہیہ سے بعد ہوا تو صرف ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت یعنی اس کے آثار سے دور کر دیا. اور یہی حقیقت ہے لعنت کی. اور اسی لعنت کے آثار سے یہ ہے کہ ہم نے ان کے قلوب کو سخت کر دیا کہ حق بات کا ان پر اثر ہی نہیں ہوتا. اور اس سخت دلی کے آثار سے یہ ہے کہ وہ لوگ یعنی ان میں کے علماء کلام الہی یعنی توریت کو اس کے الفاظ یا مطالب کے مواقع سے بدلتے ہیں، یعنی تحریف لفظی یا تحریف معنوی کرتے ہیں. اور اس تحریف کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کچھ ان کو توریت میں نصیحت کی گئی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ نفع کا جو کہ ان کو عمل کرنے سے نصیب ہوتا فوت کر بیٹھے، کیونکہ زیادہ مشق ان کی اس تحریف کے مضامین متعلقہ بتصدیق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی تھی. اور ظاہر ہے کہ ایمان سے زیادہ بڑا حصہ کیا ہوگا. غرض نقض میثاق پر لعنت مرتب ہوئی، اور لعنت پر قساوت وغیرہ، اور قساوت پر تحریف، اور تحریف پر فوت حظ عظیم، اور وجہ ترتیب ظاہر ہے. اور پھر یہ بھی تو نہیں کہ جتنا کر چکے اس پر بس کریں، بلکہ حالت یہ ہے کہ آپ کو آئے دن یعنی ہمیشہ دن کے باب میں کسی نہ کسی نئی خیانت کی اطلاع ہوتی رہتی ہے جو ان سے صادر ہوتی رہتی ہے، بجز ان کے معدود چند شخصوں کے جو کہ مسلمان ہو گئے تھے. سو آپ ان کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، یعنی جب تک شرعی ضرورت نہ ہو ان کی خیانتوں کا اظہار اور ان کو فضیحت نہ کیجئے. بلا شبہ اللہ تعالی خوش معاملہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور بلا ضرورت فضیحت نہ کرنا خوش معاملگی ہے. اور جو لوگ نصرت دین کے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی ان کا عہد مثلا عہد یہود کے لیا تھا، ہم نے ان سے بھی ان کا عہد مثل عہد یہود کے لیا تھا. سو وہ بھی جو کچھ ان کو انجیل وغیرہ میں نصیحت کی گئی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ نفع کا جو ان کو عمل کرنے سے نصیب ہوتا فوت کر بیٹھے، کیونکہ وہ امر جس کو فوت کر بیٹھے توحید ہے اور ایمان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا حکم ان کو بھی ہوا تھا، اور اس کا حظ عظیم ہونا ظاہر ہے جب توحید کو چھوڑ بیٹھے. تو ہم نے ان میں باہم قیامت تک کے لیے بغض و عداوت ڈال دیا. یہ تو دنیاوی عقوبت ہوئی، اور ان قریب آخرت میں کہ وہ بھی قریب ہی ہے، ان کو اللہ تعالی ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے، پھر سزا دیں گے. معارف و مسائل. آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی بدبختی سے ان واضح ہدایت پر کان نہ دھرے
اور میثاق کی مخالفت کی تو اللہ تعالی نے ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیا۔ بنی اسرائیل پر ان کی بدعملی اور سرکشی کی سزا میں دو طرح کے عذاب آئے، ایک ظاہری اور محسوس جیسے پتھراؤ یا زمین کا تختہ الٹ دینا وغیرہ۔ یہاں نیچے اس کی تفصیل میں یہ لکھا ہے، پہلے ایڈیشنوں میں یہاں عبارت یوں تھی جیسے ان پر خون اور مینڈکوں وغیرہ کی بارش یا پتھراؤ۔ بعض اہل علم نے توجہ دلائی کہ خون اور مینڈکوں کا عذاب بنی اسرائیل پر نہیں آیا تھا، اس لیے یہاں سے خون اور مینڈکوں کا ذکر حذف کر دیا گیا۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے احقر کو ایسے تصرفات کی اجازت تھی۔ احقر محمد تقی عثمانی غفر لہ 8/7/1409 ہجری۔ آگے پڑھتے ہیں، یا زمین کا تختہ الٹ دینا وغیرہ، جن کا ذکر قرآن کریم کی آیات میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ دوسری قسم عذاب کی معنوی اور روحانی ہے کہ سرکشی کی سزا میں ان کے دل و دماغ مسخ ہو گئے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ رہی، وہ اپنے گناہوں کے وبال میں مزید گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ ارشاد ہے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یعنی ہم نے ان کی بدعہدی اور میثاق کی خلاف ورزی کی سزا میں ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ اب ان میں کسی چیز کی گنجائش نہ رہی۔ اسی رحمت سے دوری اور دلوں کی سختی کو قرآن کریم نے سورہ مطففین میں وَعَنَ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی قرآنی آیات بینات اور کھلی ہوئی نشانیوں سے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ بیٹھ گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جب اول کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس کی برائی کو وہ ہر وقت ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی صاف سفید کپڑے پر ایک سیاہ داغ لگ جائے۔ وہ ہر وقت نظر کو تکلیف دیتا ہے، پھر اگر اس نے متنبہ ہو کر توبہ کر لی اور آئندہ گناہ سے باز آ گیا تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر اس نے پرواہ نہ کی بلکہ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا گیا تو ہر گناہ پر ایک نقطہ سیاہ کا اضافہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کا صفحہ قلب ان نقطوں سے بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ اس وقت اس کے قلب کی یہ حالت ہو جائے گی جیسے کوئی برتن اوندھا رکھا ہو کہ اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو فوراً باہر آ جاتی ہے، اس لیے کوئی خیر اور نیکی کی بات اس کے دل میں نہیں جمتی۔ اس وقت اس کے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، یعنی اب نہ وہ کسی نیکی کو نیکی سمجھتا ہے نہ برائی کو برائی، بلکہ معاملہ برعکس ہونے لگتا ہے کہ عیب کو ہنر، بدی کو نیکی، گناہ کو ثواب سمجھنے لگتا ہے اور اپنی طغیانی اور سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کے گناہ کی نقد سزا ہے جو اس کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ بعض اکابر نے فرمایا ہے، ترجمہ ہے جس کا، یعنی نیکی کی ایک نقد جزا یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو دوسری نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اسی طرح گناہ کی نقد سزا یہ ہے کہ ایک گناہ کے بعد اس کا دل دوسرے گناہوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ طاعات اور معاصی میں تجاذب ہے کہ زر زر کشد در جہاں گنج گنج، ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے اور ایک بدی دوسری بدی کو اور گناہ کو ساتھ لے آتی ہے۔ بنی اسرائیل کو عہد شکنی کی نقد سزا حسب ضابطہ ان کو یہ ملی کہ وہ رحمت خداوندی سے دور ہو گئے جو سب سے بڑا وسیلہ نجات ہے، اور ان کے دل سخت ہو گئے جس کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی یہ لوگ کلام الہی کو اس کے ٹھکانے سے پھیر دیتے ہیں، یعنی خدا کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، کبھی اس کے الفاظ میں اور کبھی معنی میں، کبھی تلاوت میں۔ تحریف کی یہ سب اقسام قرآن کریم اور کتب حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جس کا قدر اعتراف آج کل بعض یورپین عیسائیوں کو بھی کرنا پڑا ہے۔ اس معنوی سزا کا یہ نتیجہ ہوا کہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ،
یعنی نصیحت جو ان کو کی گئی تھی کہ اس سے نفع اٹھانا بھول گئے، اور پھر فرمایا کہ ان کی یہ سزا ایسی ان کے گلے پر ہار بن گئی، ان کے گلے کا ہار بن گئی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یعنی آپ ہمیشہ ان کی کسی دغا فریب پر مطلع ہوتے رہیں گے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، بجز تھوڑے لوگوں کے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ جو پہلے اہل کتاب کے دین پر تھے پھر سچے مسلمان ہو گئے۔ یہاں تک بنی اسرائیل کی بدعمالیوں اور بد اخلاقیوں کا جو بیان آیا، بظاہر اس کا مقتضا یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی نفرت اور حقارت کا معاملہ کریں، ان کو پاس نہ آنے دیں۔ اس لیے آیت کے آخری جملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی آپ ان کو معاف کریں اور ان کی بدعملی سے درگزر کریں، ان سے منافرت کی صورت نہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ایسے حالات کے باوجود اپنے طبعی تقاضے پر عمل نہ کریں، یعنی منافرت کا برتاؤ نہ کریں، کیونکہ ان کی سخت دلی اور بے حسی کے بعد اگرچہ کسی وعظ و پند کا ان کے لیے مؤثر ہونا مستبعد ہے، لیکن رواداری اور حسن خلق کا معاملہ ایسا کیمیا ہے کہ اس کے ذریعے ان بے حسوں میں بھی حس پیدا ہو سکتی ہے، اور ان میں حس پیدا ہو یا نہ ہو، بہرحال اپنے اخلاق و معاملات کو درست رکھنا تو ضروری ہے۔ احسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس کے ذریعہ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ کا اور قرب حاصل ہو ہی جائے گا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اس آیت سے پہلی آیت میں یہود کی عہد شکنی اور عذاب کا ذکر تھا، اس آیت میں کچھ نصارہ کا حال بیان فرمایا ہے۔ عیسائی فرقوں میں باہمی عداوت، اس آیت میں اللہ تعالی جل شانہ نے عیسائیوں کی عہد شکنی کی یہ سزا بیان کی ہے کہ ان کے آپس میں افتراق اور بغض و عداوت ڈال دیا گیا جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس پر آج کل کے عیسائیوں کے حالات سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ تو سب باہم متحد نظر آتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ حال ان لوگوں کا بیان کیا گیا ہے جو واقعی عیسائی ہیں اور عیسائی مذہب کے پابند ہیں، اور جو خود اپنے مذہب کو بھی چھوڑ کر دہریے بن گئے، خود حقیقت عیسائیوں کی فہرست سے خارج ہیں، چاہے وہ قومی طور پر اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہوں۔ ایسے لوگوں میں اگر وہ مذہبی افتراق اور باہمی عداوت نہ ہو تو اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ افتراق اور اختلاف تو مذہب کی بنیاد پر تھا، جب مذہب ہی نہ رہا تو اختلاف بھی نہ رہا، اور آیت میں بیان ان لوگوں کا ہے جو مذہباً نصارہ اور عیسائی ہیں، ان کا اختلاف و افتراق مشہور و معروف ہے۔ حاشیہ بیضاوی میں تفسیر سے نقل کیا ہے کہ نصارہ میں اصل 3 فرقے تھے، ایک نسطور جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، دوسرا یعقوبیہ جو خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، تیسرا ملکائیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے اختلاف عقائد کے ساتھ باہم عداوت ضروری ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔